اور سورہ قصص کا یہ 6واں رکوع اور 20ویں پارے کا یہ 9واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری، مسلسل نصیحت کی باتیں ہم اتارتے رہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ دھیان کریں، سمجھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ کلام ہمارے رب کی طرف سے سچا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ اہل کتاب ہیں جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پر ایمان رکھتے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں انہیں دگنا ثواب دیا جائے گا۔ پچھلی آسمانی کتاب پر بھی ایمان لانے کا ثواب ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانے کا ثواب ہے۔ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے ٹالتے رہے، یعنی برائی کا جواب وہ بھلائی سے دیتے رہے۔ برے لوگوں کے ساتھ انہوں نے برا سلوک نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اور اپنی ذات کے لیے انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے انہیں دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں کوئی بیہودہ کلام، کوئی فضول اعتراض کرتا ہے، بحث کرتا ہے، لڑتا ہے، الجھتا ہے ان سے، اعرضوا عنہ، تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ سلام علیکم، بس تم پر سلام۔ یہاں مراد ہے کہ وہ کنارہ کشی ان سے اختیار کرتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے غرضی نہیں، ہمیں جاہلوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہے دین اسلام کی تبلیغ کا کہ جو سمجھنا چاہے اسے سمجھایا جائے، جو نہیں سمجھنا چاہتا اسے پیغام دے دیا جائے۔ اب وہ مانے تو اس کا اپنا بھلا ہے، لیکن وہ الجھنے لگے، بحث کرنے لگے تو ہم یہ کہیں کہ ہمارا کام تھا آپ کو پہنچا دینا، اب ہم آپ سے کوئی بحث یا الجھنا ہمیں منظور نہیں ہے، آپ عمل کریں تو آپ کا بھلا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔ یعنی حقیقی طور پر ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، ہمارا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہدایت میں آپ کے ساتھ پیروی کی، یعنی آپ کے کہنے پر ہم ایمان لے آئے، تو چاروں طرف کے جو قبائل ہیں وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور وہ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ ہم پر حملہ کریں گے۔ نتخطف من ارضنا، ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، چاروں طرف کے قبائل ہمارے ملک پر حملہ کر کے ہمیں اچک کر لے جائیں گے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ایمان نہیں لا سکتے، یہ کفار مکہ نے کہا۔ تو اب انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ چاروں طرف قتل و غارت گری ہے، لیکن اہل مکہ کو اللہ نے امن دیا ہے، نہ مکے پر کوئی حملہ کرتا ہے، اور جب یہ اہل مکہ باہر سفر پر جاتے تو لوگ ان کی تعظیم کرتے۔ تو فرمایا جس رب نے تمہیں اتنا امن دیا ہے جبکہ تم رب کے نافرمان ہو، تو ذرا سوچو جب تم رب کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر بھی رب اسے روزی دے رہا ہے، یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اب اس سے کہا جائے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، یہ غلط کام نہ کریں، تو وہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا، میری تو روزی بند ہو جائے گی۔ تو جو رب گناہ کرنے پر روزی دے رہا ہے، گناہ کرنے کے باوجود روزی دے رہا ہے، جب تم رب کی فرما برداری کرو گے تو وہ تمہیں اور روزی عطا فرمائے گا، اس میں کمی تو نہیں ہوگی۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والی حرم میں جگہ نہ دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس حرم کی سرزمین کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، ہمارے پاس کی روزی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ملک سے، اور وہ دوسرے ممالک بھی جو اس سے کافی دور ہیں، ان سے وہ سبزیاں اور فروٹ اور یہ ساری چیزیں لے کر آئے، کیونکہ اس پر کافی خرچہ ہوتا ہے اور بڑا ہی مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کو ہمیشہ یہ فضل عطا فرمایا کہ چاروں طرف سے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، تو جو جہاں سے آتا وہ بزنس کی خاطر اپنے علاقے کی سبزیاں اور پھلوں کو ساتھ لے کر آتا اور مکے میں آ کر بیچ دیتا۔ تو اہل مکہ کو بڑی آسانی کے ساتھ ہر قسم کے پھل ہر موسم کے اندر میسر ہوتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا، اور آج بھی عرب لوگوں پر آپ دیکھیں کہ رب نے کتنا فضل کیا کہ دنیا دولت کے حصول کے لیے کتنی تگ و دو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین کے اندر پیٹرول کو پیدا فرمایا، بڑی آسانی کے ساتھ پیٹرول نکال کر یہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ انہوں نے رب کی ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور جتنی دولت بڑھتی گئی اتنے عرب کے مسلمان دین سے دور ہوتے گئے، بے حیائی، فحاشی اور یعنی عام ہوتی گئی، اور یہاں تک کہ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ ہیں یا جدہ میں رہنے والے لوگ ہیں اور وہ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، تو وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کھول نہیں سکتے
کہ وہ مقدس سرزمین ہے، مگر ہمیں روزانہ یہ ڈر لگتا ہے کہ صبح نہ جانے کون سا اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک دو بھائی نے تو یہ کہا کہ جب ہم کراچی آتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کراچی کے اندر تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہاں اتنے گناہ ہوتے ہیں۔ تو حرم کی مقدس سرزمین، عرب کی مقدس سرزمین، پھر اللہ کی اتنی نعمتیں اور نعمتوں کی اتنی فراوانی، اور پھر اس میں جب گناہ کیے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دبئی کے اندر، کویت میں، اسی طرح اور دیگر جو اس طرح کے علاقے ہیں، وہاں پر تو اتنی کھلے عام بے حیائی، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں جائیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے یا کافروں کا ملک ہے۔ یعنی یورپ کی بے حیائی میں اور دبئی کی بے حیائی میں آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ کئی لوگ جن کا دبئی آنا جانا تھا تو انہوں نے اپنے کاروبار کو دبئی سے منتقل کیا، اسی وجہ سے کہ وہ اتنا گندا ماحول ہو چکا ہے کہ وہاں ہم جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ماحول تو یہاں بھی گندا ہے اور وہاں بھی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو بھی تو نعمتیں دی ہیں۔ جب پاکستان کے لوگوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو آج آپ دیکھیں کہ پاکستانی مسلمان ہوں یا دنیا بھر کے مسلمان، سب در بدر کی ٹھوکریں کھا رکھے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کے ملک کی ایک خاتون کو 80 سال کی سزا دی جاتی ہے امریکہ میں، کس بات پر؟ ایک عجیب و غریب الزام ہے کہ اس نے گن اس نیت سے اٹھائی تھی، گن کو ہاتھ اس نیت سے لگایا تھا کہ ایک امریکی اہلکار پر اسے فائرنگ کرنی تھی۔ صرف یہ الزام کہ گن کو اس نے چھیڑا تھا اور اس کا شاید مقصد یہ تھا کہ امریکی اہلکار پر فائرنگ کرے گی۔ تو اس مضحکہ خیز اور عجیب و غریب الزام کی وجہ سے 80 سال کی سزا امریکی کورٹ نے دی، اور دوسری طرف امریکی اہلکار، امریکی جاسوس، پاکستان کا دشمن، وہ جاسوسی کے مشن پر روانہ ہے اور لاہور کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ دو نوجوان جب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ گن رکھ کر گاڑی چلا رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے دور کے اندر ایسی تصویریں اگر کسی میڈیا کے چینل کو دے دی جائیں تو چینل والے اس پر انعام میں رقم دیتے ہیں، اور آج کل موبائل ہر ایک کے پاس ہے جس میں کیمرہ ہوتا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی فوٹو اتاریں اور کسی چینل کو دیں گے کہ دیکھو کہ کس طرح لوگ جو ہے اسلحہ لے کر گھوم رہے ہیں۔ تو وہ اس کی فوٹو اتارنے کے لیے قریب آتے ہیں تو وہ اتنے جاسوسی کے آلات گاڑی میں رکھا ہوا ہے کہ اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ آ کر جو ہے میری فوٹو اتار رہے ہیں، اور وہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ڈاکو تھے، اور وہ گاڑی کے اندر سے فائر کرتا ہے اور 9 گولیاں مارتا ہے، دونوں کو شہید کر دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے یہ ڈاکو ہیں تو گولیاں ساری کی ساری پیٹھ کے پیچھے کیسے لگی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اطمینان سے نیچے اترتا ہے اور جو تڑپ رہے ہیں ان کی مووی بناتا ہے، مووی بنا کے پھر گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور پھر امریکہ جو ہے روز یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسے آزاد کیا جائے، اسے استثناء دیا جائے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی امریکیوں کے نزدیک آپ جانوروں سے بدتر ہیں، اور انسانیت کے جتنے حقوق ہیں صرف انہی کے لیے ہیں۔ تو یہ مقام پر ہم بے شرمی کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بے حیائی عام ہوئی، اس کا یہ نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنے ذلیل ہیں کہ ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی حکومتی اہلکار یہ کہہ دے کہ بڑی عجیب بات ہے، ہماری ایک پاکستانی عورت ہے، وہ ہتھیار کو ہاتھ لگا لے تو 80 سال کی سزا، اور تمہارا امریکی جاسوس جو سفارتی ویزے پر بھی نہیں ہے اور جعلی
وہ جو گاڑی ہے اس کی نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے، اس کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ بھی جعلی ہے، وہ جعلی نام سے چل رہا ہے، اس کے باوجود آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اہلکار کو چھوڑ دیا جائے، کسی کو جرأت نہیں، بلکہ جواب کیا دیا جاتا ہے، ہم چھوڑ دیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام بڑے غصے کے اندر ہے، تھوڑا عرصہ گزرنے دیں۔ یہ جوابات ہمارے حکمراں دے رہے ہیں اور یہ جوابات میڈیا پر بار بار آ رہا ہے۔ امریکہ کو تسلی دے رہے ہیں بالکل چھوڑ دیں گے، ابھی عدالت کا فیصلہ تو دیکھیں کیا آتا ہے۔ صدر کو اختیارات ہیں، صدر جس قاتل کو معاف کرنا چاہیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ لوگ میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے دیں، لوگ اس معاملے کو بھول جائیں گے، دوسرا کوئی ایشو آئے گا تو چپکے سے اس کو فرار کر دیں گے۔ یہ تو ہے ہماری غیرت۔ جو قوم بے غیرت ہو جائے، جس قوم کے اندر اپنے ہم وطنوں کے خون کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، تو پھر وہ قوم کبھی دنیا کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ روزانہ ڈرون حملے کے اندر کتنے بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن امریکی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ بھی پاکستانی حکمراں ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ڈرون حملے پاکستانی ہوائی اڈوں سے تو ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی بے ضمیر قوم کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی رسی مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بے ضمیری اور بے شرمی ہماری قوم سے دور ہو، اور اللہ شرم و حیا رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے حکمراں عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اہل مکہ اس دور کے اندر بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کی، اور آج بھی عرب کے لوگ بلکہ تمام مسلمان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج دشمن ہم پر غالب ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی شہر ہم نے ہلاک کر دیے، بَطِغَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اپنے عیش پر اتراتے تھے، اپنی دولت پر، اپنی طاقتوں پر انہیں غرور تھا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ہیں ان کے مکانات، لم تسکن من بعدہم الا قلیل، کہ ان کے بعد ان میں بہت کم رہائش ہوئی، وہ ایسے ویران ہو گئے کہ پھر بعد میں وہ آباد نہ ہو سکے، تو وہ ان کے شہر، ان کی آبادیاں سب ویران ہوئیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور حقیقت میں ہم ہی مالک ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ ممتاز حسین قادری نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قدم اٹھایا، اور سلمان تاثیر جس نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی اس کا کام تمام کیا۔ اسے مارا بھی گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، الٹا لٹکایا گیا، بجلی کے جھٹکے دیے گئے، کتنا ظلم کیا گیا، اور آج بھی ان کے رشتہ داروں سے انہیں ملنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری طرف یہ 3 پاکستانیوں کا دن کے وقت سب کے سامنے قاتل ہے، ثبوت سارے موجود ہیں، اس کے باوجود اسے فرسٹ کلاس اے سی والے کمرے میں رکھا گیا ہے، 5 اسٹار ہوٹل سے اس امریکی کے لیے کھانا آتا ہے، اسے چاکلیٹ پیش کیے جاتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، اسے مہمان بنایا ہوا ہے، اور اس سے اگر کوئی چیز بھی پوچھتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ، اور وہ کوئی جواب نہیں دیتا، بڑی نفرت کے ساتھ تھوکتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ آج دیکھیں پاکستان کے اہلکار اور حکومت کے نظریات دیکھیں کیسے ہیں، کس قدر یہ امریکی غلام ہے کہ وہ عاشق رسول کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور اسے جو ہے مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور یہاں یہ امریکی کافر، عیسائی، امریکی جاسوس، دہشت گرد 3 پاکستانیوں کا قاتل ہے، تو اسے مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جو وہ کھانے کی فرمائش کرتا ہے 5 اسٹار ہوٹل سے اسے جو ہے 24 گھنٹے کھانا پیش کیا جاتا ہے، ہر قسم کا اسے آرام دیا گیا ہے، ٹی وی کی سہولت ہے، ٹیلی فون کی سہولت ہے، یہاں تک کہ جو امریکی اس سے ملنا چاہے اسے مل سکتا ہے، یہاں تک کہ پاکستانی
حکمرانوں کی بے بسی اور غلامی کو آپ دیکھیں کہ کورٹ کے اندر یہ پیش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے فون پہ بات کرنی ہے، تو کورٹ کی کارروائی روک دی جاتی ہے، موبائل فون پہ یہ جو ہے نا آدھے گھنٹے تک باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے پاکستانیوں کی جو ہے غلامی کا انداز، کہ بالکل امریکی غلامی پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام نہیں، امریکہ کے غلام ہیں، کہ جو رسول اللہ کا عاشق ہے وہ تو دہشت گرد ہے، وہ تو قاتل ہے، اس کو تو سخت سزا دی جائے گی، اور اس کے بارے کے اندر امریکی اہلکار کے بارے میں ایسی گفتگو۔ وہ قوم کہ جو رسول اللہ سے وفا نہ کرے، جس کے دل میں رسول اللہ کی غلامی کا جذبہ نہ ہو، وہ در بدر کی ٹھوکری کھانی ہے۔ اور یہ حکمراں کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کی حکومت اور سیٹ بچا لے گا؟ جس طرح پچھلے حکمراں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، یہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ نہ امریکہ تیونس کے صدر کی حکومت بچا سکا، نہ مصر کے صدر حسنی مبارک کی حکومت بچا سکے گا، کہ جو اسرائیل کے پٹھو بنے رکھے، جنہوں نے فلسطینی کاز کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا، آج اتنی نفرت پائی جاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر حسنی مبارک اور اس طرح کے حکمرانوں میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو یہ زندہ مر جاتے۔ آج ساری قوم ان کے نام پر تھوکتی ہے، کیا عزت ہے انسان کے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کو کچھ بھی کہہ دیا تو ہماری سیٹ چلی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیٹ تو بچنی نہیں ہے، مگر ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عاشق رسول ممتاز حسین قادری کو جلد رہائی نصیب فرمائے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی اصل مالک ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک کہ ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے۔ فی امہا یعنی رسول ایسے مقام پر بھیجے جاتے ہیں جو آس پاس کی آبادیوں کا مرجع ہوتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جب وقت آیا تو آپ کی ولادت مکے میں کیوں ہوئی؟ کہ مکہ دنیا کا وہ واحد شہر تھا کہ جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، وہ مرجع تھا۔ تو مکے میں ولادت اس لیے ہوئی اور مکے میں ہی آپ نے اعلان نبوت اس لیے فرمایا تاکہ یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ وما کننا مہلک القری، ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے، الا واہلھا ظالمون، مگر اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں، جب وہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو چیز تمہیں دی گئی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں دی گئیں، یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وزینتھا، اور دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ یہ ساری چیزیں فانی ہے، کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اگر یہ چیز ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ابھی جو مثال پیش کی گئی کہ ہماری گورنمنٹ امریکہ کے سامنے بالکل جھکی کیوں رہتی ہے اور امریکہ کی غلامی کیوں کرتی ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کے لیے۔ شریعت کو بھی وہ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات کے اندر بھی جتنے بھی جھگڑے ہیں سب دنیا کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی وقت نکل جائے اور ہم اس مقام پر فائز ہو جائیں کہ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا قرب نہیں پا سکتا اس وقت تک جب تک تیرے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے اور پھر مٹی کا ڈھیر لگایا جائے، جب تک تیری نظر میں یہ دونوں برابر نہ ہو جائیں اس وقت تک تو اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔
یہ بڑی مشکل بات ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو فرمایا سونے کا ڈھیر اور مٹی کا ڈھیر تیری نظر میں جب دونوں برابر ہو جائے، اور یہ برابر کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ تصور بیٹھ جائے کہ یہ فانی ہے، تو مٹی بھی فانی ہونے میں اور سونا بھی جو فانی ہونے میں ایک ہی چیز ہے، تو پھر اس صورت میں یہ برابری کا تصور آ سکتا ہے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کا دل جو ہے وہ دنیا کی دولت میں پھنسا رہے گا۔ جب دل دنیا کی محبت میں اور دنیا کی دولت میں پھنسا ہوگا تو نماز بھی پڑھے گا، تو نماز میں بھی حجاب ہوگا، وہ قرب الہی کی منزل نہیں ملے گی۔ وہ جہاں بھی ہوگا اس کا دل دنیا کے اندر ہی پھنسا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوشگوار زندگی پروگرام کی برکتوں سے ایسا مالا مال فرمائے کہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے کہ ہمارے لیے سونے کا ڈھیر اور مٹی کا ڈھیر برابر ہو جائے۔